السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بیمار ہوئی تو مالکن سے پیسے ایڈوانس مانگے۔ میں ایک بنگلے میں ڈرائیور تھا، اس نے مجھ کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میری نوکری ختم ہوئی تو میں نے سائیکل پر سموسے اور رول بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز میں رات دیر سے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو سڑک پر کچھ لوگ ایک عورت کو مار پیٹ رہے تھے۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ گھر سے فون پر فون آ رہا تھا، جیسے ہی بیل بجتی میں فوراً سے کال کاٹ دیتا، کیونکہ میری پچھلی سیٹ پر میڈم تنزیلہ بیٹھی تھیں۔ گاڑی ابھی گھر سے نکلی ہی تھی اور میڈم کی عادت تھی کہ گاڑی میں کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کرنے دیتی تھی۔ ان کو چھوڑ کر میں جیسے ہی گاڑی کو پارکنگ میں لا کر کھڑا ہوا، میں نے فوراً سے گھر کال کی تو دوسری طرف میری پڑوسن غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، وسیم تم کتنے غیر ذمہ دار انسان ہو، میں کب سے کال کر رہی ہوں، تم اپنی بیوی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گئے ہو اور اوپر سے کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ فوراً گھر پہنچو، عالیہ کی حالت خراب ہے۔ میں محلے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائی تھی، اس نے کہا ہے کہ فوراً ایڈمٹ کروانا پڑے گا، اگر ٹائم پر علاج نہ ملا تو بیوی کے ساتھ ساتھ بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں یہ سب سن کر اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تو پورے 2 مہینے بچے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے پاس تو فی الحال کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ میں نے منت بھرے لہجے میں اپنی پڑوسن آمنہ خالہ سے کہا کہ خالہ میں تو ابھی نہیں پہنچ سکتا، میڈم اندر گئی ہوئی ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنی دیر میں باہر نکلیں گی، اور ان سے ہی پیسوں کا پتہ کروں گا، پیسے بھی نہیں ہیں۔ تم جب تک عالیہ کا خیال رکھو، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا، اور عالیہ کی ماں کو بھی کال کر دو۔ خالہ نے میری بات سن کر مجھے بری طرح سے جھاڑ کر رکھ دیا اور غصے سے فون بند کر دیا۔ میں بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے میڈم کو کال کی تو انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ وسیم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو کال کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میں نے انہیں اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی جواب دیے بنا ہی فون بند کر دیا تھا۔ اب میں پریشانی سے کبھی فون کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ادھر ادھر۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش اس وقت مجھے کوئی نیکی کا فرشتہ مل جائے جو میرا مسئلہ حل کر دے۔ میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میں مجبوراً پارلر کے باہر ہی انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی 2 گھنٹے کے بعد میڈم پارلر سے باہر نکلی، میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ میں انہیں لے کر فوراً سے گھر پہنچا۔ انہیں اپنی دوست کے گھر دعوت میں جانا تھا اور اسی تیاری میں وہ کئی روز سے مصروف تھیں۔ گھر پہنچ کر جب میں ان کا سامان رکھنے کے لیے اندر گیا تو وہ جا کر صوفے پر سکون سے بیٹھی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک سے پورا کمرہ ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پھر سے اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے مانگے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور غصے سے کہنے لگی، ابھی پہلی تاریخ میں پورے 20 دن پڑے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے جو تمہیں میں 10 کو ہی تنخواہ مل جائے؟ یہ ڈرامے بازیاں مت کرو، میں تمہاری محنت کے پورے پیسے دیتی ہوں، بلا وجہ پہلے ہی پریشان مت کرو، پہلے ہی اتنے خرچے نکلے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایڈوانس کیسے دے سکتی ہوں؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل کانپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا شاید میں اپنی بیوی اور بچے کو کھو دوں گا۔ میں فوراً ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رو کر کہنے لگا، میڈم میں نے بہت مجبوری میں تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے۔ 7 سال کے بعد اللہ میرے گھر میں خوشی دے رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی میری بیوی کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اگر آپریشن نہیں کروایا تو بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی چلی جائے گی۔
میڈم نے مجھے بری طرح سے دھکا دیا اور کہنے لگی، جب تم بچہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کے اخراجات اٹھانا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا؟ اپنی تنخواہ کے مطابق تیاری کیوں نہیں کی؟ اگر شرافت سے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ روز تمہارے یہی ڈرامے ختم نہیں ہوتے، کبھی کام پر لیٹ پہنچتے ہو، کبھی چھٹی مار لیتے ہو۔ وہ نہ جانے کس بات کا حساب کتاب نکالنے کے لیے مجھ پر اتنا غصہ ہو رہی تھی۔ میں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیروں میں جا بیٹھا تھا۔ اسی وقت ان کا 15 سال کا بیٹا الیان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور غصے سے چلا کر کہنے لگا، ماما اپنے ڈرائیور کو سمجھا لیں، اس نے میری گاڑی صاف نہیں کی۔ میں جیسے ہی لے کر نکلا تو دوستوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا، اب وہ لوگ مل کر مجھے ہوٹنگ کر رہے ہیں۔ میں ایک دم سے پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بازو سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میڈم کا یہ سب سن کر غصے سے برا حال ہو گیا اور انہوں نے چلا کر کہا، تم کو کتنی بار کہا ہے کہ صبح پہلے ساری گاڑیاں صاف کیا کرو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کاج کیا کرو، لیکن تمہیں معلوم نہیں، کیوں سمجھ نہیں آتا؟ بس یہ تمہاری آخری غلطی تھی، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے صاحب یہاں پہنچے اور غصے میں تمہاری مرمت کر دیں۔ مجھے اتنا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ملازم نہیں چاہیے، میں کوئی دوسرا ڈرائیور رکھ لوں گی۔ میں حیرت سے میڈم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پچھلے 12 سال سے ان کے ہاں ڈرائیور تھا اور انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میرے دل نے ایک بار مجھے کہا کہ ان کی منت ترلے کر لوں، شاید وہ مجھے نوکری پر واپس رکھ لیں، لیکن صبح سے میں جتنا ذلیل ان کے ہاتھوں سے ہو چکا تھا، اب میری ہمت نے جواب دے دیا تھا اور میں چپ چاپ گاڑی کی چابی میز پر رکھ کر اپنی ٹوپی اتار کر بغل میں دبا کر اس عالی شان بنگلے سے باہر نکل آیا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور کندھوں پر ایک اندیکھا بوجھ رکھا تھا۔ میری بیوی شدید تکلیف میں مبتلا تھی، اس امید پر میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں پیسے لے کر گھر پہنچوں گا اور اس کا علاج کرواؤں گا، اور میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا، سورج پوری شدت کے ساتھ چمک دمک رہا تھا۔ صبح عالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے رات کی بچی ہوئی تھوڑی سی روٹی ہی کھائی تھی۔ اچانک سے میرا دل گھبرایا اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ میں سڑک کے بیچوں بیچ چل رہا ہوں۔ ابھی میں سڑک سے ہٹنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں سڑک سے ہٹنے کے لیے کوشش کرنے ہی والا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی ہے اور میرے ذہن پر اندھیرا چھایا اور میں تپتی ہوئی سڑک پر اوندھے منہ جا گرا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بستر پر تھا۔ میرے قریب نرس کھڑی تھی اور ڈاکٹر پاس کھڑے ہوئے اس نوجوان شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، میرے پاؤں پر بری طرح سے رگڑ لگی ہوئی تھی اور سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر سختی سے لیٹنے کی تاکید کی تو میں نے پریشانی سے ڈاکٹر اور نرس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں، میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ میری بدحواسی دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور اس کے پاس کھڑا ہوا نوجوان شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے اپنی ساری بات بتا دی تو اس نے تسلی دیتے ہوئے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بھائی جان آپ پریشان مت ہوں، میرے ساتھ گھر چلو، ہم آپ کی بیوی کو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر
میں نے چونک کر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام اویس تھا میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں سارے راستے بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ مجھے منع کیے جا رہا تھا۔ اویس ایک نیک دل انسان تھا جو میرے سڑک پر گرنے کے بعد مجھے ہاسپٹل بھی لایا تھا اور میرا معالجہ بھی کروایا تھا، اور اب میری بیوی کو بھی علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانے پر تیار ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو عالیہ کی طبیعت امید سے زیادہ خراب تھی۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ جلدی کرو بیٹا، تمہاری بیوی بہت تکلیف میں ہے۔ وہ نوجوان میرے ساتھ عالیہ کو لے کر ایک بڑی کلینک پر پہنچا، جہاں پر جانے کی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عالیہ کے پیلے پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میرا ذہن بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا، کیا میں اس کو کھونے والا ہوں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا میں مسلسل روئے جا رہا تھا، اور وہ شخص جسے خدا نے نیکی کا فرشتہ بنا کر میری زندگی میں بھیجا تھا مسلسل مجھے حوصلہ دیے جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر نے آ کر کہا مبارک ہو، امید نہیں تھی کہ ماں اور بچے بچ جائیں گے، لیکن خوش قسمتی کہیں ماں بھی ٹھیک ہے اور دونوں بچے بھی۔ مجھ پر جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ 2 بچے؟ حیرانگی سے میرے منہ سے نکلا تھا، کیونکہ اب تک تو میں اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ میں 2 بچوں کا باپ بننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہو گیا کہ اس نے میرے بچوں کو اور میری بیوی کو بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تو سناٹے میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اویس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے تیزی سے کھڑا کر لیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی مجھے شرمندہ مت کرو، جو کیا ہے اللہ نے کیا ہے، شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرو، ورنہ میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ میں تو خود گھر سے بڑی پریشانی میں نکلا تھا، اچانک تم میرے گاڑی کے سامنے آ گئے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بر وقت بریک بھی لگ گئی اور دوسری طرف سے کسی دوسری گاڑی نے تمہیں ہٹ نہیں کیا، ورنہ شاید آج میں خود کو تمہارا مجرم سمجھ رہا ہوتا۔ یہ کلینک اویس کی بہن کا تھا اور اویس نے سارے اخراجات اپنے پلے سے ادا کر دیے تھے، کیونکہ بچے وقت سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے، اس لیے انہیں ہاسپٹل کی نرسری میں ہی رکھا گیا تھا۔ اویس نے مجھ سے اجازت لی اور گھر چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ نیک دل انسان مجھے اپنا فون نمبر بھی دے گیا تھا کہ جیسے ہی مجھے اس کی ضرورت ہو تو میں فوراً سے اسے یاد کر لوں۔ میں ہاسپٹل کے اس سناٹے میں بیٹھا حیرت سے سوچ رہا تھا کہ جب میری نوکری ختم ہوئی تو مجھے لگا تھا جیسے میری زندگی بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایک در بند کرتا ہے تو 70 کھول دیتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ میری ساس اور عالیہ کے بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق کافی انتظام کر کے لائے تھے۔ میں نے اپنے سالے کو بھی بتا دیا تھا کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے، تو اس نے بھی مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ وسیم بھائی، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نا امید مت ہونا، جس نے اولاد دی ہے وہ ان کا رزق بھی دے گا۔ اور مجھے بھی اس بات پر یقین تھا۔ 3 روز کے بعد اویس دوبارہ ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کی بہن دن میں کئی بار عالیہ کو دیکھ کر جاتی رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی ڈاکٹر تھی اور اس سے بھی بڑی انسان تھی۔ دونوں ہی بہن بھائیوں کی فطرت اتنی نیک تھی، یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ آج کی دنیا میں ایسے نیک لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کچھ پیسے دینا چاہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہنے لگیں کہ میڈیسن کے پیسے اویس بھائی نے ادا کر دیے تھے اور سروسز کے پیسے میں خود آپ سے نہیں لے سکتی۔ بس جب بھی آپ دعا کریں تو ہم
لوگوں کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ ہاسپٹل سے میری ساس میری بیوی کو اپنے گھر لے گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے لاکھ درجے بہتر تھے، اور پھر دو دو بچوں کا بھی ساتھ تھا۔ دوسرے ہی دن میں نے دوسرا کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نہ ملا تو میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اسی وقت میرے سامنے سے چاچا فیض گزرے، جن کی عمر لگ بھگ کوئی 70 سال کے قریب تھی، اور وہ اس عمر میں اپنی سائیکل پر بچوں کے لیے چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ میں ان سے جا کر ملا اور دعا سلام کی، اور پھر اپنے حالات کہہ کر سنائے تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتر، کسی کی نوکری کرنے سے بہتر ہے چھوٹا ہی صحیح اپنا کام کر لے، رب تعالیٰ نے چاہا تو برکت دے گا۔ گھر پر ہی کوئی چیز صاف ستھرے طریقے سے بنا کر بیچنا شروع کر دے، کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں۔ میں نے بھی ان کی بات سن کر فوراً سے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنی امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے رول بہت زیادہ پسند تھے، کیونکہ بچپن میں ابا کی آمدنی کم تھی، تو اس وقت امی گھر پر ہی سارا سامان تیار کر کے مجھے گلی میں تخت لگا کر دے دیتی تھی، اور میں ہر روز اچھی خاصی تعداد میں سیل کر دیا کرتا تھا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور اپنے پاس موجود تھوڑے سے پیسوں سے ہی سامان لے کر گھر پہنچ گیا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اپنا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا۔ پہلے روز میں نے ڈرتے ڈرتے ایک سموسے بنائے، پلاسٹک ریپ میں محفوظ کر کے انہیں دھول مٹی سے بچانے کی کوشش کی، اور سر پر تھال لے کر اثر سے کچھ دیر پہلے سڑک پر جا پہنچا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی لگن تھی کہ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے۔ کچھ گلیوں میں چکر لگا کر مجھے اندازہ ہوا یہ سامان رش والی جگہ پر بکنے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے میں بازار کے قریب فٹ پاتھ پر جا پہنچا، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ذرا سی دیر میں میرا پورا تھال خالی ہو گیا تھا۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ کل کے لیے ضروری سامان لے کر میں گھر واپس لوٹ آیا۔ سارا مہینہ خیر خیریت سے گزر گیا تھا، اور بچت بھی شاندار ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشی دی تھی۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں کے کپڑے بنائے۔ میری بیوی عالیہ ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ مجھے منع کرنے لگی کہ ابھی کام نیا ہے، چلو بچوں کی ضروری چیزیں لے آئیں، کپڑے رہنے دیتے ہیں کیونکہ کپڑے امی جان نے بھی بنا دیے ہیں۔ میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بیوی، بچوں پر خرچ کرنے کا مزہ پہلی بار لے رہا ہوں۔ آج سے پہلے تو اولاد کی ہر بار کمی محسوس ہوتی تھی، اس بار ہے تو کیوں نہ میں بھی یہ محسوس کروں کہ ایک باپ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر۔ وہ مسکرا اٹھی۔ 2 بچوں کی ذمہ داری بہت سخت ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے تھوڑے ہی دنوں میں ہو گیا تھا۔ عالیہ کی حالت دیکھ کر میں اب کوشش کرتا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی اس کی مدد کر دوں۔ وہ روکتی رہ جاتی تھی اور کہتی کہ میں بچوں کو سلا کر جلدی جلدی کر لوں گی، لیکن میں اسے کہتا کہ تم کو بھی تو آرام کی اشد ضرورت ہے تاکہ تم صحت مند رہو۔ اور اپنے بچوں کے لیے میں بیوی کو لے کر سسرال چلا گیا ملوانے کے لیے، تو ساس نے ہمیں رکنے کے لیے کہا۔ میں عالیہ کو 2 روز کے لیے ان کے گھر پر چھوڑ دیا اور خود اپنے کام کا بتا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں اپنے وقت میں میٹرک کر چکا تھا۔ ڈرائیوری کی نوکری کے دوران اچھے لوگوں سے بات چیت کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ ڈسپوزیبل پلیٹس اگرچہ ابھی مجھے بھاری پڑتی تھی، لیکن میں شروع سے ہی معیاری کام کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز مجھے اویس بھائی کی کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں خوشی خوشی فوراً سے رات کو 8 بجے ان کے گھر جا پہنچا تھا، جہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اس رحم دل انسان نے میرے لیے تحفے کے طور پر ایک نئی سائیکل بھی لے کر رکھی تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
میں نے شکریہ ادا کیا تو مسکرا کر کہنے لگی کہ بھائی مجھے آپ کے کام آ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ اپنی محنت اور لگن سے ایمانداری سے کام کرنے کا سوچ لیا، اور ہم کو ایسے ہی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اس مدد کے مستحق ہیں اور خودداری کے ساتھ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی سوچتے ہیں۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے بھی میٹرک کر رکھا ہے تو وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے مجھے سائیکل پر ہی فوڈ پانڈا جیسی سروس دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنا نمبر بھی ساتھ ہی لکھ کر لگا لو، جسے گھر پر سامان منگوانا ہو تو وہ تم سے رابطہ کرے اور تم مطلوبہ سامان تیار کر کے اس کے گھر پہنچا دو۔ یہ مشورہ بہترین تھا اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر چکا تھا۔ میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ سے صحت مند تھے اور ہم میاں بیوی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔ میرے دل میں کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ اگر میں اب بھی ان بدتمیز لوگوں کے ہاں ڈرائیوری کی نوکری کر رہا ہوتا تو کبھی بھی میں اس خوشی کو محسوس ہی نہ کر پاتا جو مجھے اس وقت ملتی ہے جب میں اپنا کام کاج کر کے واپس لوٹتا ہوں اور عزت سے 2 پیسے کما کر لاتا ہوں۔ عالیہ ایک ایک پیسہ جمع کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل لے لوں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ موٹر سائیکل میں پٹرول کا بھی خرچہ ہوگا، فی الحال سائیکل ہی ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا فوڈ سٹال لگانے کا بھی سوچا تھا، لیکن فی الحال میں بچوں کے ذرا بڑا ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ عالیہ بھی میری مدد کر سکے۔ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لیا تھا۔ میں اب چھوٹے موٹے فنکشنوں کے لیے گھروں میں سامان سپلائی بھی کرنے لگ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا تھوڑا فروزن فوڈ کا کام بھی چل نکلا تھا۔ اب مجھے بھی دور جاتے ہوئے موٹر سائیکل کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور 2 سال کے بعد اپنی موٹر سائیکل لے لی۔ بیوی تو ضد کر رہی تھی کہ مجھے نیا موٹر سائیکل لینا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر میں نے فی الحال سیکنڈ ہینڈ اچھی حالت میں ہی موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ بچے 3 سال کے ہونے والے تھے۔ عالیہ بھی اب میری کافی مدد کرتی تھی۔ اس نے انٹر کر رکھا تھا۔ وہ موبائل فون پر فوڈ آئٹم کے آرڈر لے لیتی تھی اور میں مقررہ وقت پر سامان تیار کروا کے پہنچا دیتا۔ ایک روز میں رات کو دیر سے کام سے لوٹ رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میری حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کل صبح کچھ دیر تک سوتا رہوں گا۔ میں ابھی ایک پوش علاقے کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری موٹر سائیکل کے سامنے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ میں بریک لگا کر کافی دور ہی رک گیا تھا۔ شہر کے حالات پہلے ہی اچھے نہ تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کر بائک نکال کر لے جاتا ہوں، لیکن اسی وقت میری نظر ان لوگوں پر پڑی جو ایک عورت کو بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا اور وہ تعداد میں 5-6 تھے۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں گزر جاتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں خیال اٹھا کہ نہ جانے کس کی ماں ہوگی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بائک سائڈ پر لگائی اور ان لوگوں کے درمیان جا گھسا، اور اس عورت کو پیٹتے ہوئے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیار اور نرمی سے کہا کہ بھائی جان کیا معاملہ ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، کیا کر دیا ہے اس خاتون نے؟ تو وہ شخص میری طرف دیکھ کر تیز تیز بولنے لگا اور بتایا کہ ارے انکل، یہ عورت بڑی مکار عورت ہے، سارا دن تو لوگوں کو پتھر مارتی رہتی ہے، ہم یہ سوچ کر درگزر کر دیتے ہیں چلو پاگل ہیں۔ رات ہوتے ہی یہ دروازے پیٹنا شروع کر دیتی ہے، گھروں کی چیخیں مارتی ہے، کہتی ہے مجھے گھر میں آنے دو۔ لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ ہماری کالونی کے ایک 15 سال کے لڑکے کو اس عورت نے اینٹ مار کر بہت بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ چوکی دار نے دیکھ لیا، ورنہ
بچہ زخمی کر کے یہ اینٹ مار کر اسے جان سے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ باقی کے لوگ بھی رک گئے تھے۔ میں نے افسوس سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا جو شاید کسی ذہنی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پھٹا ہوا تھا اور میلا کچیلا تھا۔ مار کھانے کے بعد وہ بھی جگہ جگہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے میری ٹانگیں پکڑ لیں اور مجھے ان لوگوں کی طرف ہاتھ کر کے بچانے کا کہتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کافی دیر ان لوگوں کو سمجھایا تو وہ لوگ اس بات پر بھی تیار ہو گئے کہ وہ اب اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے ہی اویس بھائی کو فون کر دیا تھا، جن کے دوست کی ایک تنظیم تھی، ادارہ تھا، جو شہر میں پھرنے والی لاوارث، بیمار اور ذہنی مریض لوگوں کو ریسکیو کرتی تھی، اپنے ادارے میں پناہ دیتی تھی اور ہر ممکن ان کے علاج کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ مجھے گھر لوٹنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ 20 منٹ کے بعد اس تنظیم کی گاڑی اس ذہنی مریض کو لینے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اب تک میں نے اس کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی اپنی بائک پر ان کے پیچھے پیچھے ہی ادارے میں پہنچ گیا تھا۔ اویس بھائی نے مجھے کہا تھا کہ اندراج اپنے سامنے کروا کر آنا ہے۔ اس عورت کو جاتے ہی وہاں موجود نرس اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور جب میں نے اس کا اندراج کروا کر باہر نکلا تو نرس نے اس کا چہرہ پانی سے دھو دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ پر حیرت سے کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ ذہنی مریض اور پاگل عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ ظالم اور مغرور عورت تھی جس نے نہ صرف مجھے نوکری سے نکال دیا تھا بلکہ مجھے تنخواہ بھی نہیں دی، اور ہر روز مجھ سمیت اپنے سارے ملازموں کو یوں ہی ذلیل و رسوا کیا کرتی تھی۔ میرا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں واپس پلٹا اور انچارج کو ان کا نام اور پتہ بھی لکھوا دیا۔ میڈم تنزیلہ کے شوہر ایک سرکاری ادارے میں اچھے آفیسر تھے، لیکن رشوت خوری اور لوگوں کے ناجائز فائدے کرتے کرتے حرام کھانے کی لت میں اس طرح سے مبتلا ہوئے تھے کہ نتیجے میں ان کی بیوی اور اولاد نے بھی لوگوں کو انسان سمجھنا ہی بند کر دیا تھا، اور آج میڈم کی یہ حالت اسی حرام کی کمائی اور دولت کے نشے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کاش لوگ اپنی اوقات میں رہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوا گھر واپس لوٹا تو بیوی پریشانی سے جاگ رہی تھی۔ اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی دکھی ہو گئی اور کہنے لگی، وسیم، یہ امیر لوگ غریبوں پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس نے اب نہ جانے کس کس کی دل آزاری کی ہوگی، اور اب وہ اس حال کو پہنچ چکی ہے۔ ان کے شوہر اور بچے کہاں گئے؟ ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کو سوتا دیکھ کر اپنے دل میں خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ بچوں کے ماتھے پر پیار کر کے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اگلے روز سو کر اٹھا تو مجھے انچارج کی کال آ گئی تھی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ میں بھی چلا گیا۔ ادارے میں پہنچ کر معلوم ہوا جو میں نے نمبر دیا ہے اس پر کوئی کال نہیں اٹھائی جا رہی اور نہ ہی میسیجز کا جواب دیا جا رہا ہے۔ میں ان کے ملازم کے ساتھ میڈم کے گھر جا پہنچا۔ مجھے یوں لگا تھا شاید جیسے وہ کسی حادثے میں زخمی ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو کر گھر سے نہ نکل گئی ہوں، لیکن جب میں گھر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا 2 سال سے ان کے شوہر بہت سارے مقدمات کی وجہ سے جیل جا چکے ہیں، اور ان کے بیٹے نشے کی لت میں پڑ کر خود بھی تباہ و برباد ہو گئے تھے، اور میڈم تنزیلہ کی یہ حالت کسی اور نے نہیں کی بلکہ ان کے بڑے بیٹے نے نشے میں دھت ہو کر اپنی ماں کو پہلے مارا پیٹا تھا اور پھر دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے نازک حصے پر چوٹ لگ گئی تھی اور وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا
پورے کا پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس بنگلے میں اب کوئی اور رہتا تھا۔ ان کے حالات یہ مجھے سامنے والے کے خان بابا اور پرانے چوکیدار سے معلوم ہوئے تھے، جو اب نئے مالکوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ بیٹا خود بھی بری سنگت میں پڑنے کی وجہ سے اس وقت ایک ادارے میں زیر علاج تھا، جہاں پر ایسے لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا تھا جو نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ مجھے دل ہی دل میں ان لوگوں کے لیے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے 12 سال تک ان کے ہاں صرف کام کیا تھا، لیکن یہ سارا مکافات عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے انچارج صاحب کو جا کر ساری صورتحال بتائی تھی تو ان لوگوں نے میڈم کو مستقل بنیادوں پر اپنے ادارے میں داخل کر لیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا۔ میرے دونوں بیٹے 20 سال کے ہو چکے تھے۔ میری محنت اور لگن نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میری بیوی نے اپنی اولاد کی پرورش ایسے کی تھی کہ لوگ دیکھ کر مثالیں دیتے تھے۔ میرا اور میری بیوی کا خواب تو صرف ریسٹورنٹ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی اور میرے پاس اس وقت شہر کا سب سے بڑا میرج ہال تھا اور میں کئی ہوٹلوں کا مالک تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو دولت کی چمک سے متاثر ہو کر بگڑنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی جائز ضروریات کے مطابق انہیں اتنا ہی دیتا تھا کہ جس سے وہ صرف اپنے ضروری کام پورے کر سکیں۔ اور 18 سال کا ہوتے ہی انہیں میں نے کاروبار میں شامل کر لیا تھا، تاکہ میری زندگی میں ہی انہیں زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھ آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس پیسے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے جیسے وہ مجھ سے لے کر خرچ کرتے تھے۔ کچھ والدین خود تو محنت مشقت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو یہ سوچ کر محنت کا عادی نہیں بناتے کہ ہم موجود ہیں تو انہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنی ہی زندگی میں صحیح اور غلط راستے کی تمیز کروانا اور انہیں ہمیشہ جائز روزی روٹی کمانے کی ترغیب دینا ہر چھوٹے بڑے کاروباری شخص کو ضروری ہے، تاکہ کل کو اس کی اولاد نہ تو نافرمان ہو اور بزرگوں کی محنت سے بنائے ہوئے کاروبار اور پراپرٹی کی قدر کر سکیں اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کے بگاڑ میں نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کا صرف ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ کبھی اپنے ملازم کو بے جا پریشان نہیں کیا۔ اس کے مانگنے سے پہلے اس کی حق حلال کی روزی روٹی اور محنت کے پیسے اسے دے دیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی اگر میرے ملازموں کو بھی اپنے دکھ سکھ میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ہمیشہ سے میں انہیں یہی کہتا تھا کہ وہ بلا جھجک یہ بات مجھ سے کہیں، تاکہ ان کی بھی مدد ہو اور انہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی مجھے کسی میرے ملازم نے نہ تو کاروباری نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کسی قسم کی ہیرا پھیری کی تھی۔ اویس بھائی بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اپنی اولاد کو ان کے موسن سے ملوا کر انہیں یہ ضرور بتایا تھا کہ اگر یہ شخص اس روز میری مدد نہ کرتا تو شاید تم دونوں آج زندہ نہ ہوتے اور میں بھی کسی فٹ پاتھ پر اپنی چھوٹی سی دکان سجا کر بیٹھا ہوتا۔ اویس بھائی میری یہ بات سن کر اکثر غصہ کر جاتے تھے اور کہتے تھے، وسیم بھائی یہ سب کچھ قسمت کا لکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف وسیلہ بنایا تھا، اور نیکی کا یہ دائرہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ کوئی آپ سے اگر نیکی کرے تو آپ وہی نیکی دوسروں کے لوگوں تک پھیلا دو، تاکہ معاشرے میں انسانیت کو زندہ رکھا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔